خواجہ اگر مانگنے کے لیے گئے ہیں تو اس مدار ٹیکری پر جو ہے حضرت زندہ شاہ مدار علیہ الرحمہ سے جو ہے عرفان و سلوک کی راہوں کو معلوم کرنے کے لیے یہ ساری تاریخ ہے. اس تاریخ کو بدقسمتی ہمارے علماء کی ہے. ہمارے علماء کو جہاں کیا کہوں چوکھا ملتا ہے, اچھا ملتا ہے. اب تو علم تقسیم ہوتا ہے. ابھی علم جو ہے وہ دراصل ہمارے ملک کے اندر جو ہے بڑے امامے کا نام ہو گیا, وبا و قبا کا نام ہو گیا, اور اب علم اس دور کے اندر چینل کا ہو گیا. اب یہ سب مولوی چینل یہ کہلاتے ہیں. جو چینل پہ جاہل بھی آ جائے تو اس کو کہتا ہے بہت بڑا آدمی, چاہے اس کے پاس کچھ نہ ہو. لیکن حقیقت یہ ہے کہ خدا گواہ ہے کہ آج مجھے شرم آ رہی تھی جب میرے نقیب بار بار مجھے شہرت کے نام سے یاد کرتے تھے. میں قسم کھا کر کہتا ہوں میں اس شہرت کا, عزت کا اگر آج شمع بھر بھی رکھتا ہوں تو حضرت زندہ شاہ مدار کی جوتی ہو سکتے کبھی لالچ, کبھی دنیاوی تما, کبھی دنیاوی حرص کے نام پر جو ہے حضرت زندہ شاہ مدار علیہ الرحمہ کی کسی تقریب میں شرکت کرنے کے لیے جو ہے یہ نہیں کہا کہ اس لیے پیسے ملیں گے تو آؤں گا, اس گاڑی آئے گی تو آؤں گا. اب تو لوگ نکاح بھی پڑھاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں فلاں مفتی نکاح پڑھا رہا ہوں. میں نے ریکارڈ سنا, مجھے حیرت ہوئی کہ میں فلاں مفتی, مفتی کے تیرے مفت کا علم آتے ہیں تیرے پاس. بات دراصل یہ ہے کہ علم اٹھ گیا. اگر آج علم باقی رہتا, اگر آج فخر کی دولت باقی رہتی تو حضرت زندہ شاہ مدار کے لیے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ حضور غوث الاعظم کی شخصیت پر کوئی حرف نہیں ہے. عرفان و تجلیات کی بڑی ہستی ہے, غوث ہے, قطب ہے, ابرار ہے, ابدال ہے, مگر یہ تو مدار اعظم ہے. ہم کہتے ہیں کہ مدار, آج کل کی سائنس کی زبان کے ہم نے جو ہے راکٹ مدار کی طرف بھیجا ہے. دنیا کہتی ہے مدار میں گیا, مدار کی طرف جا رہا ہے. تو یہ مدار کیا ہے؟ یہ مدار جو ہے کائنات کا وہ اتصال ہے, آسمان و زمین کی وہ بناوٹ ہے, آسمان و زمین کا وہ قوس ہے کہ جہاں جا کر جو ہے زمین اور آسمان کے اندر جتنی بھی کائنات بستی ہے, سورج ہے, چاند ہے, مریخ ہے, عطارد ہے, مشتری ہے, زہرا ہے, کہکشاں ہے, ستارے ہیں. ارے یہ سارے ستارے ایک ہے جب تک کہ مدار تک نہ پہنچ جائے. یہ ہے مدار, یہ ہے مدار کی ہستی. یہ مدار ہے, اور اس مدار میں ہے, قطب اس مدار میں ہے, ابدال اس مدار میں ہے, ابرار اس مدار میں ہے, ولی اس مدار میں ہے, علماء اس مدار میں ہے, محدث اس مدار میں ہے, مفسر اس مدار میں ہے, کعبہ اس مدار میں ہے, مدینہ اس مدار میں ہے, بغداد اس مدار میں ہے, اجمیر اس مدار میں ہے, کلیر اس مدار میں ہے, سہون کا شہر اس مدار میں ہے, ہم اس مدار میں ہے. ارے جو اس کائنات میں رہتا ہے وہ قادری ہو, چشتی ہو, سہروردی ہو, رفاعی ہو, ابوالعلائی ہو, قلندری ہو, صابری ہو, وہ سب کے سب مداری ہیں. بس کم ظرفی یہاں ہے کہ تعصب ہے, نگاہ ایک ہے, کوتا ہے. حضرت زندہ شاہ مدار علیہ الرحمہ نے تو یہ نہیں کہا. انہوں نے تو حضور غوث الاعظم کو بڑے ادب سے بٹھایا, انہوں نے تو حضرت خواجہ غریب نواز کو بڑے احترام سے بٹھایا. اور خواجہ کی میں نہیں سمجھتا کہ حضرت زندہ شاہ مدار علیہ الرحمہ کے لیے کوئی تعصب ہو حضور غوث الاعظم کی نگاہ کے اندر. پھر یہ آج کل کا جو ہے بناوٹی اور میں سمجھتا ہوں بناسپتی قادری کیوں چلتا ہے؟ اس قادری کو کون سی ایسی دقت ہے؟ اس قادری کو ایسی کون سی نفرت ہے؟ اس قادری کو ایسا کون سا جو ہے
لگ گیا کہ زندہ شاہ مدار کا نام لیا تو اس نے جو ہے رخ بدل لیا. صاحب اس محفل میں نہیں جانا. ابھی میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ ہمیں چندہ نہیں چاہیے. میں کہتا ہوں آپ نام تو لے کر دیکھو, پروردگار کتنے خزانوں کے منہ آپ پر کھولتا ہے. آپ نہ مانگے, مگر میں ایمان کے ساتھ کہتا ہوں کہ دنیا کے بینک کا دروازہ 12 بجے بند ہو جاتا ہے. دنیا کے بینک 1 جنوری کو کلوزنگ کے ساتھ جو ہے پورا بینک سسٹم جو ہے وہ کلوز ہو جاتا ہے. میں کہتا ہوں کہ دنیا کا بینک چھٹی کرتا ہے. دنیا کے بینک کے اندر جو ہے ایک وقت مقرر ہے, مگر مدار کا بینک تو 24 گھنٹے کھلا رہے. مدار کے بینک کے اندر جانے والا جب جاتا ہے تو مدار کے بینک کے اندر جو ہے کلوزنگ نہیں ہوتی. مدار کے بینک کے اندر سالانہ جو ہے اس کے کھاتے بند نہیں ہوتے. جو ایک مرتبہ یہاں کھاتا کھول لے, میرا ایمان ہے کہ میدان محشر تک جو ہے اس کے کھاتے میں نام چڑھا رہے. اللہ اس کے کہ وہ کھاتے سے اپنا نام کٹوائے, اللہ اس کے کہ وہ کھاتے سے کہیں بددیانتی اور چوری کا مرتکب ہو جائے. ہم الحمدللہ اس کھاتے میں اپنا نام رکھتے ہیں, اور ہمارے بچے بھی اگر صدقہ کھاتے ہیں تو حضرت زندہ شاہ مدار علیہ الرحمہ کا بزرٹا لائن میں عابد بھائی ہر سال عرض کرتے. بہت سے آپ کے زندہ شاہ مدار علیہ الرحمہ کے ماننے والے نہیں جانتے ہوں گے کہ عابد کون ہے. ایک نوجوان لڑکا ہے, آپ یقین کیجئے جنا ہاسپٹل کا گزشتہ سال چہلم پہ جو بلاسٹ ہوا, ایک بلاسٹ تو عاشورے کے دن ہوا, دوسرا چہلم پر بلاسٹ ہوا. آج عابد زندہ ہے. کوئی ہاتھ تھا, اس کا ہاتھ پکڑ کر جو ہے جنا ہاسپٹل کے اس ایمرجنسی سے باہر لے کر گیا. عابد کہنے لگے کہ اصغر بھائی اگر میں وہاں ہوتا میرے جسم کے پر خچے اڑ جاتے. میں نے کہا نام لیوا کس کا ہے, دروازے پہ کس کے گدائی کرنے والا ہے. ہر سال حضرت زندہ شاہ مدار علیہ الرحمہ کا بزرٹا لائن کے چوک کے اندر عرس کرنے والا زندہ جو زندہ خود ہو وہ زندگی دوسروں کو عطا کرتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, محاورہ بھی ہے نا, مرتے کو مارے شاہ مدار. کتنے محاورے, میں کہتا ہوں اگر وقت ہوتا تو میں یہ ساری جو ہے کہاوتیں آپ کے سامنے جو ہے بیان کرتا کہ مرتے کو مارے شاہ مدار. ارے یہ تو وہ لوگ ہیں جو خود مردہ ہیں, اور بلکہ شاہ مدار تو وہ ہے کہ مرتے کو جلا دیتے ہیں. برادر اکبر حضرت شاہ جمال حاصری کا قطع پڑھ رہے تھے, اس وقت مجھے حضرت صابر کلیری علیہ الرحمہ کا قطع یاد آیا کہ جب چلے معکوس کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ کاغا سب تن کھائیو چن چن کھائیو ماس, کاغا سب تن کھائیو چن چن کھائیو ماس, تو نہ مت کھائیو مجھے پیا ملن کیا. اے کوے میرے جسم کے ایک ایک پھوٹی کو نوچ لینا, تو یہ 2 آنکھیں میری چھیڑنا نہیں, ان 2 آنکھوں پر چونچ نہ مارنا, اس لیے کہ یہ جو کچھ کر رہا ہوں یہی تو پیا سے ملنے کا سہارا ہے. اور وہ میں نامت کھائی مجھے پیا ملن کیا, تو وہ پیا جس میں کہتا ہوں کہ پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے. تو آج زندہ شاہ مدار علیہ الرحمہ کے سالانہ عرس کی تیاری کے سلسلے میں محرم الحرام کی 27 تاریخ, میں کہتا ہوں حسنی اور حسینی خون ہی کا تو یہ کرشمہ ہے جو یہ سادات کے درمیان بیٹھا ہوں. کربلا میں یزید اور شمر اور امر سعد اور شامی اور عراقی فوجوں نے چاہا تھا کہ سادات کی کھیتی کٹ جائے, سادات کی بستی اجڑ جائے, سادات کے خیمے جل جائے, سادات کی نسل برباد ہو جائے. مگر میں کہتا ہوں اے یزید آ دیکھ, اے شمر آ دیکھ, اے امر سعد آ دیکھ, اے آشان والو آؤ دیکھو, اے عراق والو آؤ دیکھو کہ آج جو ہے سید سجاد زین العابدین کے خون سے بیدار
تیری ذات دیکھ، تیری سلطنت مٹ گئی، تیری نسل مٹ گئی، تیرا نام مٹ گیا، اے امر صاحب تیری سطوت مٹ گئی، تیرا اقتدار مٹ گیا، تیری سپہ سالاری مٹ گئی، اور اے شور صاحب دیکھ، تو نے رگ حسین کو کاٹا تھا مگر رگ سادات کو تو نہ کاٹ سکا۔ رگ سادات آج بھی باقی ہے، اور رگ سادات میں خون دوڑ رہا ہے سید سجاد کا، امام زین العابدین کا، اس رگوں میں خون دوڑ رہا ہے امام باقر کا، ان رگوں میں خون دوڑ رہا ہے امام جعفر صادق کا، ان رگوں میں خون دوڑ رہا ہے امام موسیٰ کاظم کا، ان رگوں میں خون دوڑ رہا ہے حضرت امام رضا کا، ان رگوں میں خون دوڑ رہا ہے امام نقی کا، ان رگوں میں خون دوڑ رہا ہے امام تقی کا، ان رگوں میں خون دوڑ رہا ہے امام نقی کا، ان رگوں میں خون دوڑ رہا ہے امام تقی کا، ان رگوں میں خون دوڑ رہا ہے امام مہدی کا، ان رگوں میں خون دوڑ رہا ہے حضرت زندہ چوکیدار۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ نسل ہے جس کو دنیا کا کوئی یزید نہ کل مٹا سکا تھا، نہ 61 ہجری کا یزید مٹا سکا تھا، نہ 1432 کا کوئی یزید مٹا سکتا ہے۔ اب یہ ہمارا ضرب ہے، اب یہ ہماری صلاحیت ہے، یہ اب ہمارے کاروان کی جو ہے، مجھے کہا گیا قیادت کریں گے، میرے برادر اکبر کو کہا قیادت کریں گے، قیادت کی کس کو مجال ہے، ہم تو خدمت کرتے آئے۔ مجھے خدا گواہ ہے مکھن پور سے فون آیا حضرت کے سجادہ نشین کا کہ حضرت صاحب پاکستان میں اپنے جتنے بھی زندہ شاہ مدار علیہ الرحمہ کے ماننے والے ہیں، ٹیلی فونک خطاب کے اوپر جو ہے حضرت زندہ شاہ مدار کی پاکستان کی خلافت آپ کو دیتا ہوں۔ میں نے کہا حضرت میں نے خدمت کی 25-30 برس، نام کی خدمت کی میں مجھے عزت ملی، میرے نام سے لوگ پہچانتے نہیں ہیں، مجھے اتنا ضرور سمجھتے ہیں کہ میں ان کی گدائی کرنے والا ہوں، میں ان کے دروازے پہ جو ہے خدمت کرنے والا ہوں، میں ان کی تاریخ اور میرے کتب خانے میں آج جو ہے حضرت زندہ شاہ مدار علیہ الرحمہ کے حالات پر جو کتابیں ہیں میں نے ان کو سجایا نہیں ہے، میں نے ان کو جو ہے طاق نسیان پہ نہیں رکھا ہے۔ خدا گواہ ہے ایک ایک کتاب آج بھی کوئی مجھ سے پوچھے کہ میرے کتب خانے میں کس ریک میں ہے، کہاں ہے، میں اس کتاب کو نکال کر بتا سکتا ہوں کہ حضرت زندہ شاہ مدار علیہ الرحمہ کے مناقب فلاں کتاب میں کیا ہے، فلاں کتاب میں کیا ہے، تاج الفقراء میں کیا ہے، حدیقۃ الاولیاء میں کیا ہے، سیر الصالحین میں کیا ہے، میں تم بتا سکتا ہوں کہ آج جو ہے خزینۃ الاولیاء میں کیا ہے، میں آج بتا سکتا ہوں تذکرۃ الاولیاء میں کیا ہے، میں آج بتا سکتا ہوں کہ ایسی کتابیں بھی ہیں جو سینوں سے چلی ہیں اور سینوں تک آئی۔ وہ کتابیں تو قیمت کھچاڑ جاتی ہے، وہ کتابیں تو طاق نسیان میں شاید جو ہے زمانہ مٹا دیتا ہے، مگر سینوں سے جو کتابیں چلتی ہیں وہ گنجینوں میں منتقل ہو کر چلی جاتی ہے۔ میں نے چاہا تھا کہ بہت مختصر انداز میں جو ہے حضرت زندہ شاہ مدار علیہ الرحمہ کے مناقب اور ان کے فضائل کو عرض کروں، لیکن کیا کروں کہ آپ کی محبت ہمارے ان برادران طریقت میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی سیاست کے لیے آپ کو نہیں سمجھتے، سیاست کا کھیل سیاست والوں کا ہے، اقتدار کا کھیل اقتدار والوں کا ہے، کرسی کا کھیل کرسی والوں کو سجے، دولت مندوں کا کھیل دولت مندوں کو نہیں، سرمایہ داروں کی چوکھٹ پہ سرمایہ دار جائے، فقیروں کی تو ایک سزا ہے کہ ہم اس دروازے کی گدائی کرنے والے ہیں جس دروازے پہ کبھی زندگی کی شام ہوتی ہی نہیں۔ سیاست میں تو پھر بھی کہیں جیل ہوتی ہے، سیاست میں تو پھر بھی کہیں جو ہے قید ہوتی ہے، سیاست میں تو پھر بھی کہیں جا کر جو ہے آدمی تھک جاتا ہے، مگر فقر کی راہوں پہ چلنے والا شاہ عبدالعزیز بن کے بیٹھتا ہے، فقر کی دولت پہ چلنے والا رفیق شاہ بن کر بیٹھتا ہے، فقر کی دولت کا چلنے والا یہ نہیں دیکھتا کہ سردی ہے، یہ نہیں دیکھتا، وہ چلتا ہے تو مدینۃ الاولیاء سے کراچی میں چلا آتا ہے۔ میں کہتا ہوں کیا اولیاء کی بستی نہیں ہے؟ کیا ملتان کو فقر نہیں ہے؟
حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کو ملتان کے علماء، ملتان کے اولیاء نے کہا تھا کہ حضرت ملتان کیوں چلے آئے؟ ملتان میں تو بہت سے اولیاء اللہ ہیں، آپ کہیں اور رخ کیجیے۔ اور دودھ کا پیالہ بھیجا بھر کر کہا کہ حضرت ملتان ایسے چھلک رہا ہے جیسے دودھ کا پیالہ چھلک رہا ہے۔ حضرت نے گلاب کی پتی اٹھائی اور دودھ پر رکھی، کہا کہ دودھ پر جیسے یہ گلاب کی پتی جو لہرا رہی ہے ایسے ہی میں ملتان کے اندر لہراتا ہوں۔ مجھ سے تعصب نہ کرو۔ نواب ملتان آج حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کی چوکھٹ پر جائیں تو دروازے کے اندر جو ہے آپ کو ایک کالا بارڈر مین دروازے پر نظر آتا ہے۔ کیا یہ کالا بارڈر اس دروازے کے لیے کوئی زینت ہے؟ کیا یہ دروازے کے اندر جو ہے کوئی خاص ادا ہے؟ کیا اس دروازے کے اندر یہ کالا بارڈر جو داخل ہوتے ہی آتا ہے اسے رکھنے والوں نے یہ دراصل وہ نواب ملتان تھا جس نے وصیت کی تھی کہ میں مر جاؤں تو مجھے حضرت کی چوکھٹ پہ دفن کر دینا، کہ حضرت کی چوکھٹ پر جو سلامی کے لیے آئے میرے سینے سے گزر کر۔ آج آئیے ملتان جا کر دیکھیے، میں تو مشاہدے کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت ملتان سے تشریف لائے ہیں، حضرت غوث بہاءالحق ملتانی علیہ الرحمہ کے مرکز پر جو ہے وہ کالا بارڈر جو ہے دراصل نواب ملتان کی قبر ہے، جس کو یہ فخر تھا۔ کہا کہ میں حضرت غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی کی چوکھٹ پر جو ہے اگر اسی لیے ندرت بیرکھی نے کہا تھا کہ دفن جس دل سے تیری راہ میں ہے، ارے دفن جس دل سے تیری راہ میں ہے، مرنے والا بڑی پناہ ہے۔ کی پناہوں میں آ جائے، پناہ بڑی پناہ۔ آج جو بھی جاتا ہے وہ شاید گزر جاتا ہوگا، مگر حضرت غوث بہاءالحق کی چوکھٹ پہ جانے والا جب پھول لے کر جاتا ہے، جب منصورہ لے کر جاتا ہے، جب قرآن لے کر جاتا ہے، جب ختم پڑھتے ہوئے جاتا ہے، جب حضرت غوث بہاءالحق کی بات